اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سن ماؤنٹ ہے، سورج کا ابھار، یہ والا ایریا ہوتا ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ آپ کی سن فنگر ہے اور اس کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے یہ سورج کا ابھار ہوتا ہے۔ اگر یہ خوبصورت ہوگا، ابھرا ہوا ہوگا اور اس پر اس طریقے سے سن لائن بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیم فیم دے گا، آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی اور زندگی میں آپ بے انتہا ترقی بھی کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو سن ماؤنٹ ہے یہ پچکا ہوا ہوتا ہے، یہ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوتا ہے، یا ایک طرف اس طرف سرکا ہوتا ہے یا اس طرف سرک جاتا ہے۔ تو اگر یہ بہت زیادہ پچکا ہوا ہو یا سرکا ہو تو تب آپ کو اتنے زیادہ اچھے رزلٹ نہیں ملتے۔ اگر بہت زیادہ پچکا ہوا ہوگا تو ایسے لوگ تھوڑے سے کم ہمت ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمت اور جرت کی بھی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا نیم فیم بھی حاصل نہیں کر سکتے اور بڑی ان کی ایوریج سی لائف گزرتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس خوبصورت سن ماؤنٹ ہوگا، یہ ابھرا ہوا ہوگا، اس پر خوبصورت سائن ہوں گے، سٹار کا سائن ہوگا، اسکوائر کا سائن ہوگا یا ٹرائی اینگل کا سائن ہوگا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابیاں بھی دے گا، نیم فیم بھی دے گا اور آپ زندگی میں بے تحاشا آپ ترقی بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے میں مزید اب آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جی زندگی کی ایک لکیر، یہ ہے آپ کے ہاتھ میں لائف لائن، ٹھیک ہے، اور یہ ہے آپ کے ہاتھ میں برین لائن، اور یہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہارٹ لائن، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، اور یہ ہے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر۔ اب قسمت کی لکیر جو ہے یہ میں نے یہ والی ڈرا کی ہے، یہ لک لائن ہے آپ کی۔ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ جو چار مین لائنز ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں، یہ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، زندگی کی لکیر بھی، برین لائن بھی، دل کی لکیر بھی۔ لیکن جو قسمت کی لکیر ہے یہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ پامسٹری کے بارے میں زیادہ جن کے پاس نالج نہیں ہوتا تو وہ عام طور پر یہ پامسٹ حضرات سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب میرے ہاتھ میں یہ بڑی خوبصورت قسمت کی لکیر ہے، لیکن مجھے تو کوئی زندگی میں کوئی بہت زیادہ دولت بھی نہیں ملی، میرے پاس تو کوئی کروڑ پتی بھی نہیں میں بن سکا، لاکھ پتی بھی نہیں بن سکا، تو یہ میرے ساتھ پھر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کے پاس یہ جو قسمت کی لکیر ہے، صرف قسمت کی لکیر کے آ جانے سے آپ کی کوئی قسمت بدل نہیں جاتی یا آپ کوئی کروڑ پتی یا ارب پتی نہیں بن جاتے۔ یہ قسمت کی لکیر کیا کرے گی؟ آپ کو ایک اچھی سی جاب دلوا دے گی، ایک چھوٹا سا نارمل سا آپ کو بزنس کروا دے گی، اور آگے آپ ایک بڑی ایوریج سی لائف گزارتے ہیں جب آپ کے پاس یہ والی لائنیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس زندگی کی لکیر ہو، دماغ کی لکیر ہو، دل کی لکیر ہو اور صرف قسمت کی لکیر ہو اور باقی کوئی لائن نہ ہو۔ اب یہ قسمت کی لائن کب ایکٹیو ہوگی، یہ کب زیادہ فائدہ دینا شروع کرے گی؟ تو وہ ہوتی ہے سن لائن۔ جب آپ کے پاس سن لائن ہوگی تو اب آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے یہ چمکے گی۔ تو اب یہ ہوگی آپ کی لائف لائن، یہ آ گئی آپ کی برین لائن، اور یہ آپ کی آ گئی ہارٹ لائن، اور یہ آ گئی آپ کی لک لائن، اور یہ آ گئی جناب آپ کی سن لائن۔ یہ آپ کی سن لائن ہے، یہ آپ کا سن ماؤنٹ ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ کہیں سے بھی یہ لائن نکلے لیکن یہ اس ماؤنٹ تک پہنچتی ہے، یہ جہاں سے بھی نکلے۔ اب میں سن لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں سے جو شاخیں نکلتی ہیں ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے جو سن لائن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر یہ نکلے، یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا، یہ آپ کے مون کے ایریے سے اس طریقے سے نکل کے اوپر کی طرف جائے تو مون جو ہوتا ہے، یہ جو بیرونی دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، جیسے آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں،
شوبز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ کو جو ان کی سن لائن ہے وہ آپ کو عام طور پر مون ماؤنٹ سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ مون آپ کو پبلک کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، آپ پبلک فگر بھی بن جاتے ہیں، اور آپ بہت اچھے ایکٹر، بہت اچھے آپ سنگر، بہت آپ اچھے فنکار بنتے ہیں، اور شاعری، پوئٹری، میوزک، آپ کو ان چیزوں کے ساتھ بھی لگاؤ ہوتا ہے، اور آپ کسی نہ کسی فیلڈ میں آرٹ سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی فیلڈ میں، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، سنگنگ ہو، شاعری ہو، یا آپ رائٹر ہوں، اگر آپ کی شہرت کی لائن مون سے نکلتی ہے اور پھر یہ سن ماؤنٹ تک پہنچتی ہے، تو آپ کو ارلی ایج میں ہی اللہ تعالیٰ نیم فیم دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ زندگی میں بے تحاشا نیم فیم حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کی شہرت کی جو لکیر ہے وہ نکلے جناب آپ کے وینس ماؤنٹ سے، اور یہ سیدھی جائے آپ کے سن ماؤنٹ پہ۔ وینس یہ ہوتا ہے آپ کے خاندان کا، آپ کی فیملی کا۔ تو جب آپ کی شہرت کی لکیر وینس ماؤنٹ سے نکل کے سن ماؤنٹ پہ پہنچتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، وینس ہوتے ہیں آسائشوں کا، ایسے لوگ بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں، حسن پرست ہوتے ہیں، اور آسائشوں کے دل دادا ہوتے ہیں۔ تو لڑکی کے ہاتھ میں یہ سن لائن یہاں سے نکلے یا بوائے کے ہاتھ سے نکلے، تو دونوں کے اندر جو ہوتی ہے نا لگژری لائف کی، ان کے اندر خواہش زیادہ ہوتی ہے، یہ چمک دھمک ان کو زیادہ متاثر کرتی ہے کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس روپیہ پیسہ ہو، تو اس لیے یہ اپنا لائف پارٹنر بھی ہمیشہ امیر آدمی چنیں گے۔ یعنی کہ مرد ہوگا تو وہ کسی امیر لڑکی کے ساتھ کسی امیر گھر میں شادی کرے گا، اگر لڑکی ہوگی تو وہ کسی امیر لڑکے کے ساتھ شادی کرے گی۔ دونوں کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے شادی کسی امیر بندے کے ساتھ کرنی ہے، اور ظاہر ہے جب کسی امیر آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو اس کا مرتبہ مقام ہوتا ہے، جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، اسی کے لیول پہ آپ کو بھی وہ سٹیٹس مل جاتا ہے، آپ کے پاس دولت بھی آ جاتی ہے، آپ کو نیم فیم بھی مل جاتا ہے، اور زندگی میں آپ کو پھر شہرت بھی ملتی ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں کا جو کیریئر ہے، جن کی سن لائن وینس سے نکلتی ہے، ایسے لوگوں کی جو قسمت بدلتے دیکھی گئی ہے وہ شادی کے بعد دیکھی گئی ہے۔ لڑکی ہوگی تو شادی کے بعد اس کی قسمت بدلتی ہے، اور اگر مرد ہوگا تو اس کی بھی شادی کے بعد قسمت بدلتی ہے۔ اور اس کو ان کی جو قسمت ہے ان کے لائف پارٹنر کی وجہ سے چینج ہوتی ہے، کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ امیر آدمی کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو امیر لائف پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی جو میرج کے بعد شادی شدہ زندگی بھی بڑی زبردست رہتی ہے، اور زندگی میں یہ ترقی بھی بہت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کی جو سن لائن ہے یہ یہاں سے نکلے، یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی، اور یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ، یہ مریخ مثبت ہے اور یہ مریخ منفی ہے۔ اب یہاں سے نکلے یا یہاں سے نکلے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ مریخ ہوتا ہے یہ جنگجو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں، جن کے مسلز بڑے مضبوط ہوتے ہیں، باڈی جن کی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو فورسز میں چلے جاتے ہیں اور فورسز میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرتے ہیں، کوئی بہادری کا میڈل حاصل کرتے ہیں، پولیس میں کمانڈوز بن سکتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو یہ اس کے علاوہ جو سپورٹس مین ہوتے ہیں، سپورٹس میں ایسے لوگ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، بہت اچھے کہ ایتھلیٹ ہو سکتے ہیں، کرکٹر ہو سکتے ہیں، فٹ بالر ہو سکتے ہیں، ہاکی کے پلیئر ہو سکتے ہیں۔ تو سپورٹس میں جو بھی ان کا شعبہ ہوگا یہ اس میں میڈل بھی حاصل کریں گے، اور ان کو نیم فیم بھی ملے گا، اور اگر یہ فورسز میں ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عروج بھی دے گا، اور ان کو بہت بڑی کامیابی بھی ملے گی۔ اور اگر آپ کی شہرت کی لکیر آپ کی دماغ کی لکیر سے نکلے، اگر آپ کی شہرت کی لکیر، یہ میں تھوڑا سا دوسرا کلر لے لیتا ہوں، یہاں سے دماغ کی لکیر سے اگر آپ کی شہرت کی لکیر نکلتی ہے تو آپ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں ترقی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا عروج بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی شہرت کی لکیر آپ قسمت کی لکیر سے بھی نکلتی ہے۔ اگر شہرت کی لکیر آپ کی قسمت کی لکیر سے نکلے، کوئی بھی شاخ قسمت کی لکیر سے نکلے، تو یہ اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھیں گے کہ یہ قسمت کی لکیر کی بھی ایک شاخ ہو سکتی ہے جو سن ماؤنٹ پہ چلی گئی ہے، اور آپ اس کو اگر
شہرت کی لکیر پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ شہرت کی لکیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس لمحے یہ قسمت کی لکیر سے نکلتی ہے اس لمحے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آتا ہے، وہ بہت بڑی آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اور اگر یہ یہاں سے نکلے تو تقریباً یہاں پہ 28 آپ کی ایج ہوگی، اور اگر یہ تھوڑی سی اوپر سے نکلے تو پھر آپ کو 35 کی ایج میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور اگر یہ یہاں سے نکلے تو پھر آپ کو 42 43 کی ایج میں آپ کو کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے۔ مزید میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کی مزید قسموں کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی آگی لائف لائن، یہ آپ کی آگی برین لائن، اور یہ آگی آپ کی ہارٹ لائن، اور یہ آگی آپ کی قسمت کی لکیر۔ اب اگر شہرت کی لکیر قسمت کی لکیر کے ساتھ نیچے سے سٹارٹ لے یہاں سے، اور یہ پھر اوپر کی طرف جائے، تو جو پیدائشی طور پر بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، سنگر ہوتے ہیں، گائک ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ جن کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے نیم فیم دینا ہوتا ہے، اور ان کو بچپن سے ہی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اپنی محنت سے، اپنی سٹرگل سے زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور کامیابیاں دیتے ہیں۔ اب جناب اگر زندگی کی لکیر سے آپ کی شہرت کی لکیر نکلتی ہے، ایسے کر کے یہاں سے نکلتی ہے، یا یہاں سے نکلتی ہے، یا یہاں سے کوئی لائن نکل کے آپ کی یہ شہرت کی لائن بھی ہے، اور ساتھ یہاں سے ایک لائن جو ہے وہ سن ماؤنٹ پہ پہنچتی ہے، تو آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ سے، اپنے والد کی سپورٹ سے آپ زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتے ہیں۔ اور اگر زندگی کی لکیر سے شہرت کی لائن نکلے تو آپ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنا کیریئر خود بناتے ہیں، اپنی قسمت خود بناتے ہیں، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا عروج دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر قسمت کی لکیر سے شہرت کی لائن نکلتی ہے تب بھی انسان اپنی ہی محنت، اپنے بل بوتے پہ زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کی سن لائن جو ہے وہ ہارٹ لائن سے نکلے تو ایسے لوگوں کو بھی شادی کے بعد ان کی جو ان کو نیم فیم ملتا ہے، ان کو محبت میں کامیابی ملتی ہے، ان کی لو میرج ہو سکتی ہے، اور محبت کے معاملے میں یہ بڑے لکی دیکھے گئے ہیں جن کی دل کی لکیر سے شہرت کی لکیر نکلتی ہے۔ لیکن ان کو جو کامیابی ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 40 سال کی ایج کے بعد ان کی زندگی میں زیادہ اچھا بدلاؤ آتا ہے، چینج آتا ہے۔ 40 کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نیم فیم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہوتا ہے مرکری ماؤنٹ، یہ ہوتا ہے آپ کا بزنس۔ اس ماؤنٹ سے ہم آپ کے بزنس کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر یہاں سے یہ ہوتی ہے شادی کی لکیر۔ اب شادی کی لکیر کو چھوڑ دیں آپ، اگر یہاں سے شادی کی لکیر سے نیچے سے ہی یہ کوئی لائن ایسے یہ سن ماؤنٹ کی طرف جائے، ادھر سے ایسے کوئی لائن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جو شہرت ملے گی، جو آپ کو نیم فیم ملے گا، وہ بزنس کی وجہ سے ملے گا۔ اب زندگی میں بے تحاشا آپ ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا، اور زندگی میں آپ بے تحاشا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب جو شاخیں نکلتی ہیں شہرت کی لائن سے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے۔ اگر یہاں سے کوئی لائن آپ کے مرکری ماؤنٹ کی طرف چلی جائے تو آپ کو بزنس کی وجہ سے آپ کو نیم فیم ملتا ہے، آپ کے پاس بے تحاشا دولت بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو شہرت بھی دیتا ہے۔ اور پھر اگر یہاں سے کوئی لائن جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف چلی جائے، ایسے یہاں سے نکل جائے یا یہاں سے نکل جائے، ایک شاخ اگر جوپیٹر ماؤنٹ پہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نالج بھی دے گا، وزڈم بھی دے گا، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو ملتا ہے۔ آپ کی ہائر جاب ہوتی ہے، آپ دینی اسکالر ہو سکتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ملنا ہو تو یہ لائن آپ کی شہرت کی لائن سے کوئی لائن نکل کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ پہنچتی ہے۔ اور اگر یہاں سے کوئی لائن سیٹرن کی طرف چلی جائے تو یہ بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈیپلی سوچنے والے، گہرائی میں جانے والے، بے تحاشا دولت، روپیہ پیسہ کمانے والے، اور تھوڑے سے چونکہ یہاں سے ہم سیٹرن تھوڑا سا آپ کو تنہائی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، تھوڑا سا ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، تو تھوڑے سے آپ تنہائی پسند ہو سکتے ہیں، میچورٹی آپ کے اندر زیادہ آ سکتی ہے، آپ کے اندر سنجیدگی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کے اندر آ سکتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شہرت کی لائن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ اس طریقے سے
ایسے کر کے یوں نکلتی ہے، یعنی کہ نیچے سے ٹرائی اینگل بنا ہوتا ہے دل کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا. تو ایسے لوگوں جو ہوتے ہیں یہ زندگی میں تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو ڈسیزن لینے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اور ان کو شروع میں اپنا نیم فیم بنانے میں بھی ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ انہوں نے کون سی فیلڈ کو چوز کرنا ہے اور کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. اصل میں یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ٹیلنٹ جب ان کے پاس 3-4 ٹیلنٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کس ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ والا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اور یہ مسئلہ ان لوگوں کو بھی پیش آئے گا جن کی یہاں پہ آپ کی 3-4 یا 5 لائنیں ہوتی ہیں گہری. ایسے لوگ بھی ایسے لوگوں کے پاس بھی ملٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ 3-4 کاموں میں اپنی توجہ مرکوز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی ایک کام میں ان کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کریں، زندگی میں آپ ترقی بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے، تو آپ کو 1 یا 2 کام چوز کر لینے چاہیے. پھر آپ انہی کو لے کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. اب ایک اور بات ہے کہ اگر یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے اور یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے اور یہ آپ کا خط بزنس ہے، یہ آپ کی بزنس کی لکیر ہے اور یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے. اب خط بزنس سے ہی کوئی لائن آپ کی اس کے ساتھ ایسے جڑ جاتی ہے، یہاں پہ جڑ جاتی ہے، تو آپ بزنس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیم فیم دیتا ہے اور آپ زندگی میں بے تحاشا ترقی کرتے ہیں. اور اگر یہ قسمت کی لکیر سے کوئی لائن شہرت کی لائن کے ساتھ جڑے تب تو آپ پارٹنرشپ کریں گے، اور آپ کو پارٹنرشپ کی وجہ سے بھی دولت ملے گی، آپ کو ایک نیم فیم بھی ملے گا، اور آپ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن اگر یہ لائن جو ادھر سے مل رہی تھی یہ ادھر سے شہرت کی لائن کو کاٹ دے، یا یہ جو قسمت کی لکیر سے مل رہی تھی یہ ادھر سے شہرت کی لائن کو کاٹ دے، تو تب آپ کو پارٹنرشپ میں نقصان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر قسمت کی لکیر سے کوئی لائن نکل کے یہ شہرت کی لائن کو کاٹ دیتی ہے تو ایسے لوگ پارٹنرشپ تو کرتے ہیں لیکن ان کو پارٹنر سے بہت بڑا دھوکہ مل جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی شہرت کی لائن آپ کی شادی کی لائن یہ شہرت کی لائن کو کاٹ کے ایسے نیچے کی طرف گر جائے، تب بھی آپ کی شادی برے طریقے سے ناکام ہوتی آپ کی کسی امیر آدمی کے ساتھ شادی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ شادی بعد میں آپ کے لیے باعث ذلت بھی بنتی ہے، بدنامی کا باعث بھی بنتی ہے، آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، آپ کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی اچھی خاصی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ نے جتنی بھی شہرت کی لائنیں تھیں مین وہ میں نے ساری ڈسکس کر دی ہیں، اور جو شہرت کی لائن پہ اچھے برے سائنس پائے جاتے ہیں یہ اس سے پہلے میں اپنے چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. یہ اس کا پارٹ 2 میں نے اپلوڈ کی ہے، تو آپ وہ پارٹ 1 بھی دیکھ لیں، پارٹ 2 ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا پام ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، ٹائم آف برتھ سینڈ کریں، پلیس آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کی دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی، اور آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی میں بناؤں گا. تو باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.